ابرار الحسن شاہ صاحب، ان کا بڑا جاندار، بڑا شاندار اور ولولہ انگیز خطاب سنا۔ میں بھی کچھ دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرات گرامی، عرس یہ ہر کیہ اور مہ کا عرس نہیں ہوتا، ہر ایرے غیرے کا عرس نہیں ہوتا۔ عرس اسی کا ہوتا ہے جس کی زندگی بھی قابل رشک ہوتی ہے اور موت بھی قابل رشک ہوتی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ موت کیسی ہوتی ہے، زندگی جیسی ہوتی ہے موت ویسی ہوتی ہے۔ موت اور زندگی دونوں کا تعلق پھول اور پھول کی خوشبو کی طرح ہے۔ جیسے پھول میں عرق ہوتا ہے، عرق اور پتی کا جو تعلق ہوتا ہے زندگی اور موت کا ایسے ہی تعلق ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ جو زندگی گزارے گا ابراہیم خلیل کی طرح، وہ نہیں مرے گا نمرود کی طرح۔ جو زندگی گزارے گا موسیٰ کلیم کی طرح، وہ نہیں مرے گا فرعون کی طرح۔ اور جو زندگی گزارے فرعون کی طرح، وہ مر نہیں سکتا کلیم کی طرح۔ جیسی زندگی ہوگی ویسی ہی۔ امام راغب اصفہانی جو قرآن کی تفسیر کے لغت کے امام ہیں، انہوں نے اسی لفظ پر، موت کے لفظ پر، وہ کہتے ہیں کہ جتنے رخ زندگی کے ہیں اتنے روپ موت کے ہیں۔ جس رنگ کی زندگی ویسے ڈھنگ کی موت۔ یہ نہیں ہو سکتا جیے کوئی نمرود کی طرح اور موت مانگے خلیل کی طرح، یہ فریب ہے، بلکہ خود فریبی ہے۔ جو بیجو گے وہ کاٹو گے۔ نظام قدرت یہ ہے، گندم بیجو گے تو مکئی نہیں اگے گی، گندم سے گندم ہی اگے گی، جوار سے جوار اگے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بیج کوئی ہو اور پھل؟ لیکن خود فریبی سی، خود فریبی ہے۔ عجیب تماشا ہم نے بنایا۔ کہنے والوں نے کہا کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو، کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں، شولوں کو ہوائیں دے دے کر گلشن کی، بلکہ شولوں کو ہوائیں دے دے کر ساون کی توقع رکھتے ہیں۔ شولے بیجنے والے تیرے نصیب میں ساون کبھی نہیں آئے گا۔ کانٹے بیجنے والے تو گلاب کو ترسے گا، تو پھول کو ترسے گا۔ دھول تو مل سکتی ہے، پھول کبھی نہیں ملے گا۔ جو کانٹے بیجے گا ہاتھ بھی زخمی، منہ بھی زخمی۔ اس لیے قدرت کا یہ اصول بتا گئے پیارے رسول، اسے ہرگز نہ بھول۔ یہی ہے قدرت کا اصول، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔
وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِیلًا، قدرت کا اصول اٹل، تو بدل اپنی شکل۔ ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے، کہتے ہیں ہم تو نہیں بدلیں گے، قدرت تو بدل۔ نہ، تو بھی بدل فلک کہ زمانہ بدل گیا، تجھے ہی بدلنا پڑے گا، وہ عدلی بدلی سے پاک ہے، اور جو اس سے ٹکرائے گا اس کے منہ میں خاک ہے۔ اس لیے اصول سیدھا ہے، جیسی زندگی ویسی موت، ہر شخص کو عزت کی موت نصیب۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزت کی موت کی توقع وہ رکھے جو عزت کی زندگی جیے، جو زندگی بتائے قارون کی طرح، وہ موت کیوں مانگے ہارون کی طرح؟ جو قارون کی طرح جیے گا وہ قارون کی طرح مرے گا، جو یزید کی طرح جیے گا وہ فرید کی طرح موت نہیں لے سکتا، وہ یزید کی طرح مرے گا۔ اس لیے اب سیدھا سا مسئلہ ہے کہ جس نے موت عزت کی لینی ہے وہ ذرا زندگی کو بھی معزز بنا لے، محترم بنا لے، مکرم بنا لے۔ زندگی میں تو جو آئے آنکھیں بند کر کے کھائے، اور پھر آگے یہ فرمائے کہ اسرائیل پیار سے آئے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ خود فریبی ہے، یہ فریب ہے کہ ممبر پہ آئے کوئی یا نعت کی شکل میں کہ جنت ہمارے ابے کی ہے۔ جنت کسی کے ابے کی نہیں ہے، جنت کا تعلق ہے آمنہ کے لال سے، اچھے اعمال سے، بہتر احوال سے، یا کرم رب ذوالجلال سے۔ اس لیے جنت کا نام لے کچھ خیال سے۔ اگر شارٹ کٹ ہوتے تو حضور محدث اعظم ساری زندگی گھٹنے ٹیک کے، ساری زندگی بالکل فولادی پہاڑ کی طرح نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے چس رس تو انہیں بھی چاہیے تھی، لیکن وجہ کیا تھی کہ ہر سکون کو تج کے نبی کی غلامی کی رج کے، اس لیے فرشتے انہیں لے گئے کج کے۔ ہمارے ہاں تو کھاتا ہی نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ چوکھا۔ یہ آپ کی سمن شریف میں آیا ہے۔ ہمارا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ بس نعت خان صاحب آوے، چار نعتیں رٹ کے طوطے کی طرح سناوے، اب اسے مجال ہے کہ رضوان صاحب روکنے آوے، یہ سیدھا بلا روک ٹوک جنت جاوے، بلکہ 6 اور کو بھی لے جاوے، نہیں ٹکٹیں عطا فرماوے، بس جو 5 کا نوٹ کھڑکاوے ہمارے نزدیک وہ سیدھا۔ ہمارا کھاتا یہ ہے کہ اپنا پتہ کوئی نہیں، اور جس نے چندہ دیا 10 اتھے آئی 10 دین اسلام بس۔
عجیب تماشا بنا ہوا ہے، سمجھے ہوئے پتہ نہیں کیا ہے کہ بخشش کس چیز کا نام ہے۔ اگر یہ شارٹ کٹ ہوتے تو ان بزرگوں کا عرس منا رہے ہو، انہوں نے گن گن کے زندگی کا پل پل، لمحہ لمحہ، بلکہ وقت کا کتنا بڑا تمندار بھی آیا جب ان بزرگوں نے حدیث مصطفیٰ کو اٹھایا، پھر نظر بھی اسی پر ہے، دماغ بھی اسی پر ہے، آنے والا آتا ہے وہیں بیٹھا رہ جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ محدث نبی کی بات پڑھاتا ہے۔ اب اگر ہے احترام، رکھے کام سے کام، ختم ہوگا کلام تو ہوگا دعا سلام، وگرنہ وہی انجام۔ کسی کے ماتھے کے وٹ نہیں دیکھے، کیا بات، جن کا عرس منا رہے ہیں وہ دونوں بزرگوں کی ہسٹری ایسے ہی، اسی لیے عرس ہے، ورنہ ترس تو ہو سکتا ہے، عرس نہیں ہو سکتا۔ عرس کے لیے ضروری ہے کہ جو اصل خوشی ہے تیری رضا کے سامنے، تیری خوشی کے سامنے میری رضا رضا نہیں، میری خوشی خوشی نہیں۔ اگر ان کی زندگی کو دیکھنا ہو تو الٹے پاؤں لوٹ چلو، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، مدینے کے اس مدرسے میں چلو جہاں مدنی لجپال پڑھاتے تھے، اور ابو ہریرہ سائیں پڑھنے آتے تھے، آپ کا خیال ہے وہ صرف تویز عطا فرماتے تھے۔ اب تو فیصل آباد کی جو زمین ہے، عجیب یہاں یقین ہے، جہاں ایک اپنا پاؤں رکھ کے تھوڑا سا رگڑا چڑھاؤ، 6 پیر کٹھے پاؤ۔ کیا میرا فیصل آباد ہے، ایمان بیچارہ برباد ہے، اور پیر عجیب قسم کا با مراد ہے، بغیر پڑھے لکھے شاد آباد ہے، یہ فیصل آباد ہے۔ اللہ اکبر، پیروں نے وہ ڈرامہ یہاں کھڑکایا ہے، پورا ملک حیرانی میں، ویسے تو انہوں نے ہر جگہ پہ یہی چلا لگایا ہے، وہی معاملہ کہ الف کو کلی جاننے والے بڑے پیر طریقت مشائخ پاکستان شیطان کی جان بنے بیٹھے ہیں، عجیب انجان بنے بیٹھے ہیں، اور ایسی دکانداری ہے، خواری ہی خواری ہے۔ اگر یہی کچھ ہوتا تو مدینے میں مدنی لجپال، اب ذرا غور فرما کے، کیونکہ نمونہ تو وہ ہے، چاہے کوئی مشائخ طریقت ہو، چاہے کوئی رہنمائے شریعت ہو، اب تو ماشاءاللہ دونوں چولے ایک ہی جسم پہ فٹ، چاہے گرمی کیوں نہ ہو۔ آپ نے میرا اشارہ نہیں سمجھا، جسم ایک ہے، چولے ہیں دو، اور بولے جا رہا ہے بولنے والا بھی پیر طریقت رہبر شریعت، جس نے وہ جو نورانی قاعدہ نہیں پڑھا اس کو بھی بولا جا رہا ہے رہبر شریعت، اس کے نانے کو پتا نہیں شریعت کیا بلا ہے، جس کو خواب میں پتا نہیں شریعت، وہ بھی وہی چولا فٹ کر کے بیٹھا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، قبضہ گروپ زمین پہ ہی نہیں، قبضہ گروپ دین پہ بھی۔ لیکن اگر یہی کچھ ہوتا تو یہ بزرگ راتیں قربان نہ فرماتے، خون جگر کبھی نہ جلاتے۔ میرے مدنی پاک پڑھاتے تھے، ابو ہریرہ جیسے لوگ
پڑھنے آتے تھے۔ اب ذرا یہ بھی نظارہ عجیب ہے، ابو ہریرہ پڑھنے تو آتے تھے، جو کچھ لوگ ہدیہ پیش فرماتے تھے حضور ان طلباء کو کھلاتے تھے، مگر کبھی کبھی کڑے دن بھی ہمیشہ فتوحات نہیں ہوتی، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، وقت بدلتا ہے اور امتحان لینے والا آزماتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا فتوحات کوئی نہ لایا، 3 دن تک کوئی ایک روٹی کا نوالا نہ لایا، جب کوئی لایا نہیں ہم نے کھایا نہیں۔ 3 دن ہو گئے، ابو ہریرہ کو 3 دن روٹی ایک نوالا نہ ملا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو ہوتا روٹیوں کا تروڑ، کب کا جاتا چھوڑ، لیکن وہ روٹی والا نہیں تھا، وہ مجنوں چوری والا نہیں تھا، وہ مجنوں خون دینے والا تھا۔ 3 دن گزر گئے، بھوک سے نڈال ہوا، وہ انسان تھا بے حال ہوا، گرا مسجد نبوی میں ڈھیر ہو گیا۔ اب جو بھی آوے اوپر پاؤں رکھ کے گزر۔ اللہ اکبر۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب حضور بیٹھے ہوں گے آنے والوں تو انہیں تکتے تھے، پھر تیرے میرے جیسوں کو کون پوچھے؟ جب سورج چمک رہا ہو بیچارے ستاروں کو کون پوچھے؟ اب حضور جو بیٹھے تھے، جو بھی آوے ہے نزدیک ہی بیٹھے ہے تیرے، ہم کہاں تک تجھ سے دور سرکتے جائیں؟ بھوکا بندہ نہ ہائے کر سکے کیونکہ عشق کی توہین ہے، اندیشہ سودوزیاں آشیانہ برق کی زد میں بنانا چاہیے۔ بھوک آئی نڈال ہوئے، جسم ہے کیونکہ پیٹ نہ پیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں۔ ادھر سے شاہ جی نے کہا، انہوں نے کہا 5 فرض 5 رکن اسلام دے تے 6واں بلیا ٹک۔ 5 رکن اسلام دے، بنی الاسلام علی 5 نماز روزہ حج زکوٰۃ کلمہ، 5 رکن اسلام دے تے 6واں بلیا اتھے گئی ہے موک۔ اور ٹوک سمجھ دے ہو کیے روٹی ٹکڑا، اس کا مخفف ہے کہ 5 رکن اسلام دے تے 6واں بلیا ٹک، تے جے 5 ہوون تے 6واں نہ ملے تے اتھے جان دیئے۔ اب جو 3 دن جسے روٹی نہیں ملی، رمضان شریف آ رہا ہے، صبح سے شام تک جب کھانا نہیں ملتا، جب شام ہوتی ہے اور شام کو پکوڑوں سے دعا سلام ہوتی ہے، آپ سارے سمجھدار ہیں کہ دسترخوان لگا ہوتا ہے، سارے گھر والے جوڑ بن کے پورے ہم ہمیں کے ساتھ تان کے بیٹھے ہیں، نظریں دسترخوان پہ سجی ہیں، یا کبھی کبھی سورج کی طرف یا ٹی وی شریف کی طرف جاتی ہے کہ وعدہ کیا ہے یار نے کہ آؤں گا دن ڈھلے، اے سورج خدا کے واسطے ہو جا تلے تلے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ میں ہوں یا آپ، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، شام ہوتی ہے، میرے خیال میں ہم کھاتے ہی کچھ نہیں، مجال ہے کہ پانی کو بس 1-2 گھونٹ پیے، پہلے جا کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نا۔ جب
آیا تو بے حساب کھایا، بلکہ فرمایا کہ ماوے نہ ماوے زورے نال مواوے گوڑے گھات تے پیا کھاوے۔ واہ واہ کیا بات، اللہ کرے تو انہوں سمجھ ہی نہ آوے۔ کیوں جی؟ اللہ اکبر۔ اب ماوے نہ ماوے یہ تو سمجھتے ہیں، زورے نال مواوے تے گوڑے گھات تے پیا کھاوے تے پھر ہوش نہ آوے، انہا کھاوے تاں تک کھاوے جدوں تیکر تھک نہ جاوے۔ ویسے آپس میں بیٹھے ہیں، بندہ کب تک کھاتا ہے؟ راج تک کھاتا ہے۔ اصول تو یہ بھی غلط ہے جو کہہ رہا ہوں، چلو راج جائے تب تو چھوڑے، وہ پرانے ہوتے تھے جو راج کر چھوڑتے تھے، اب راج جاتے ہیں پھر بھی جڑے ہوئے ہیں، جب تک تھکتے نہیں بے شک، تب تک اکتے نہیں، اور ہر کھانے کو آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں، اور بلکہ پرایا سمجھ کے کھاتے ہیں۔ اتنی کھایا کہ ہوش نہ آیا کہ یہ دائیں کون ہے اور بائیں۔ ایک روزہ رکھتے ہیں ہم اور شام کو یہ حال، جسم ہوتا ہے ننھال، لیکن جس نے 3 دن اضطرار کا عالم ہے اور 3 دن جب کھانا نہ ملے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تیرے لیے حرام بھی اب حلال، پر تھوڑا رکھیں خیال، اتنا کھامی صرف جسم بچامی، اے نہ ہوئے جیری چیزیں کڑکامی نہ، اتنا کھا سکتے ہو جس سے جسم جان بچ جائے، 3 دن کھانا نہ ملے پھر حرام بھی حلال ہے۔ لیکن ابو ہریرہ مدرسے میں پڑھتے تھے جہاں میرے مدنی پڑھاتے تھے، سوچو نا جہاں لجپال نبی پڑھاتے ہوں گے ابو بکر پڑھنے آتے ہوں گے، اس مدرسے کا عالم کیا ہوگا، ان انوار کا عالم جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اب ہم مدرسے کو سمجھتے ہی کچھ نہیں، مسجد کو سمجھو یہ مولوی ہے، یہ حافظ جی ہے، اب ذرا کوئی الٹے پاؤں لوٹ چلے، یہ پڑھاتا کون تھا، پڑھتا کون تھا، یہ رستہ کس کا ہے، یہ رسم کس کی ہے، یہ ریت کس کی ہے، یہ راہ کس کی ہے۔ تو میرے حضور پڑھاتے 3 دن تک جب طالب علم، اور اس کا نام کیا تھا، حضرت ابو ہریرہ، حضرت تو اب ان کے سامنے تو پھر ابو ہریرہ ہی ہے۔ اب ابو ہریرہ کو 3 دن کھانا نہ ملا، گرے بے ہوش، جو آوے سریکی میں کہتے ہیں تیری راہتے سجدے وچ پیاں لوگ پے لتڑیں دن، تیری راہتے سجدے وچ پیاں لوگ پے لتڑیں دن، پاگل پیت پجارن آدن، تانے نال مریں دن، ملا مہنے مل گھن دیں دن، کافر نال سڑیں دن، بس سائیاں تیڑیاں بے پروائیاں وقتن نبھ دے ویں دن۔ سجدے میں پڑے ہیں، کوئی پاؤں رکھ کے جائے، کیوں آہ کروں، کیوں اف کروں، تیرا جو رستہ ہے
واہ واہ ہر کوئی آوے ابو ہریرہ پہ رکھ کے پاؤں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ حضرت صدیق اکبر جو آئے وہیں رک گئے، پکڑ کے بازو اٹھایا، وہ تجھے کس نے گرایا؟ اس نے آہ بھر کے بتایا، ہر کسی کو درد سنائے، نہیں سمجھے؟ بے درد کو درد سنائے نہیں جاتے۔ ابو ہریرہ نے صدیق کو بتایا، یار 3 دن ہو گئے، ایک ٹکڑا میں نے نہیں کھایا، نہ آیا نہ کھایا۔ صدیق اکبر نے فرمایا تو کسی کے گھر جاتا، دروازہ کھڑکاتا، کوئی تو کھانا کھلاتا، تو گیا جو نہیں، ضرور کوئی تجھے کھانا کھلاتا۔ کہا یہ تو مجھے بھی پتا ہے، میں جاتا تو کھانا ضرور مل جاتا، پھر تو نے کیوں جبر کیا، یہاں پڑا رہا؟ ابو ہریرہ کی آہ نکل گئی۔ اس نے کہا مجبور تھا۔ وہ کیا مجبور تھا؟ مجبوری یہ تھی کہ اگر میں کھانا لینے چلا جاتا پیچھے سبق کا ناغہ ہو جاتا، میں مدنی کی کسی بات سے رہ جاتا، کھانا تو پھر بھی کھائیں گے، پر جو تیرے قول بول رہ جائیں گے وہ کس سے سن کے آئیں گے؟ وجد آتا ہے تیری باتوں پر، ہم تو بک چکے ہیں تیرے ہاتھوں پر۔ بھول دے نہیں او بول مٹھڑے ڈھول دے، ان باتوں کی اہمیت پوچھنی ہے یا ابو ہریرہ سے پوچھ، یا پھر اس دور میں فیصل آباد آ۔ ایک خدا کا بندہ تھا جو پڑھاتا تھا، پھر وقت کا بادشاہ بھی آتا تھا، وہ سر بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ کس لیے؟ کہ سامنے نبی کا اقوال ہے، نبی کے احوال ہیں۔ اب مدنی کی بات پڑھاوے یا چودھری ملک شیخ کے پاس جاوے، انہوں نے کہا جو آوے آوے، جو جاوے جاوے، جب تک عاشق نبی کے کام سے فرصت پائے گا نہیں وہ کسی سے کلام فرمائے گا نہیں۔ کسی تو کسی پیر سیال لجپال جیسا آدمی آتا ہے، چودھری ملک نواب ٹوانے یہ تو ہیں ہی، یہ بیچارے کیا جانے۔ وہ جو رازدار تھا، جو علم عمل عقل شکل والوں کا سردار تھا، جس کو ان پیاروں سے پیار تھا، وہ پیارا پیارے سے ملنے آتا ہے اور ان کو نبی کی باتوں میں مستغرق پاتا ہے، وہاں کونے میں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ سونا اٹھ چلے، فرمایا نہ آرام سے بیٹھو، ہم بھی ہیں پر جن سے وہ بول رہے ہیں تو ہے کیڑے کھیت دی مولی، کئی رول مویاں تیوانگ۔ اس لیے میں تو اشارہ کر کے گزر رہا ہوں میری جان کہ جب حضور سے پیار کرنے والے حضور کی باتیں پڑھاتے تھے، نشے چڑھ جاتے تھے، خود بھی روتے تھے، پڑھنے والوں کو رلاتے تھے، ایک ہی وقت میں سارے کام کر جاتے تھے۔ یہ پڑھنا بھی عجیب ہے، یہ پڑھانا بھی عجیب ہے، یہ خالی پڑھنا پڑھانا نہیں، ذکر حبیب ہے اور حبیب خود قریب ہے۔
اس لیے ظاہر ہے کہ یوں پڑھانا سارے کام ایک ہی نظر میں، تزکیہ بھی ہو رہا ہے، تصفیہ بھی ہو رہا ہے، اور تکرار بھی ہو رہا ہے، پیار بھی ہو رہا ہے۔ یہ جب تک ہوتا رہا تو کفر سوتا رہا، شیطان روتا رہا۔ جب تک یہ کام ہوتا رہا، شیطان مٹی ڈال کے روتا رہا۔ جب تک یہ کام ہوتا رہا، کیوں اسے پتا تھا کہ مدنی لجپال بول گئے ہیں، رحمت کا در کھول گئے ہیں، کہ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم۔ میرے نبی نے فرمایا تھا عالم کی فضیلت ایک رات کو جاگنے والے، ماتھا رگڑنے والے، آہیں بھرنے والے عابد پر ایسے ہے جیسے مجھ محمد کی فضیلت عام بندے پہ ہے۔ ظاہر ہے کہ نوم العالم عبادت، جو عالم ہو باقی جہان جاگے گا تو عبادت ہوگی، عالم سوئے بھی تو عبادت ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ وہ سو رہا ہے، تذکرہ سمندروں میں بھی ہو رہا ہے۔ آخر کوئی ہر بندہ شہادت کے نعرے لگاتا ہے، مگر کل قیامت کا دن جب آئے گا، اللہ شہید کو بلائے گا، فرمائے گا کوئی رہ گئی کس، آئی میرے جلووں میں چس۔ وہ کہے گا مولا نو رس، بڑی چس، پر ایک تمنا آج بھی ہے، کاش کہ میں شہید کی جگہ تو مجھے عالم بناتا، میں تیرے نبی کی نوکری کماتا، آج منزل مرتبہ اس سے کہیں اونچا پاتا۔ لیکن آج ہمیں احساس نہیں کہ وہ لوگ جو صحیح عالم تھے، ہم تو عالم بیچارے، ہم کیا ہیں؟ ہم تو کفن ہیں، ہم عالم نہیں، ہم عالم چلے گئے، ہم تو ان کی اترن ہیں۔ وہ جسم تھا، ہم خالی کفن ہیں، ہم سے کوئی کیا۔ لیکن چلو جب درخت نہیں ہوتے پھر چھوٹے خود رو پودے بھی درخت کہلاتے ہیں۔ جنہ جنگلاں دے مر شیر میں دن، اتھا گدڑ مکیں دن جھیڑے۔ نہیں سمجھے؟ جنہ جنگلاں دے مر شیر ویندن، اتھا گدڑ مکیں دن جھیڑے۔ اب ہمارا حال گل گئے، گلشن گئے، اب ہم تو وہی ہیں۔ غالب روتا رہا، مرزا غالب، وہ کہتا آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا طوفان بلا میرے بعد۔ بے کسی، انگیٹھیاں خالی ہیں، انگارہ ہے نہ چنگاری ہے، چولہے ہیں پر چولہے ہمیں بھولے ہیں، خالی چولہے جن میں نہ آگ ہو، نہ انگارہ ہو، نہ چنگاری ہو۔ اس چولہے کا فائدہ کیا؟ چولہا ہی ہے۔ لیکن جب چولہے بھی ہوتے تھے، آگ بھی جلتی تھی، پھر سب کچھ پکتا۔ اس لیے اب تو ماتم کدا ہے جہان، لیکن چلو شکر ہے کوئی ہے تو صحیح، چلو کوئی بیٹھا تو ہے، وہ اس کی بھی قدر کر۔ ہائے ہائے، جو ہے یہ بچت صحیح، بوتل میں جو کچھ تھا وہ تو پی گئے پینے والے، نیچے چلو جو کچھ میلا کچیلا ہے تو صحیح، اسی پہ گزارا کر، اس کا بھی احترام کر، ایک وقت آئے گا اس کو بھی تو ترس جائے گا۔ میں نے عرض کیا ان کے عرس ہوتے ہیں جن کی زندگیاں
ایسی ہوتی ہیں کہ انہوں نے لگائی اور توڑ چڑھائی، لامن سوکھی تے پالن اوکھی، لاندا ہر کوئی تے توڑ چڑھاندا کوئی اس لیے انہوں نے لگائی بھی اور توڑ چڑھائی بھی۔ اور یہ اصول یاد رکھو، پانی بھرن سہیلیاں، پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے، نتیجہ نکلے گا تو پتا چلے گا، ان تے سارے ہی سونے گھڑے لائی پھر دیں۔ پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، ورنہ کسے دا کتھے ٹوٹا، کسے دا کتھے ٹوٹا، جن کے گھڑے راہ میں بھج گئے انہاں دے واجے اتھے ہی واج گئے۔ پنجابی بھی آپ سمجھتے ہیں، میں جان بوجھ کر پنجابی شریف کو بھی ہاتھ لگا رہا ہوں، مجھے پتا ہے یہ فیصل آباد ہے، آپ بھی، کیونکہ یہ پیغام ہے، دو بزرگوں کے عرس کی بات ہے اور چھوٹی سی رات ہے، اس لیے، اور دونوں ایک کو سمجھو کہ وہ ہم مالا ہے اور ایک اس سے چھوٹا ذرا شوالا ہے، لیکن جس کو دیکھو اللہ والا ہے۔ ان دونوں بزرگوں، اگر ان بزرگوں کا کہیں سبحان اللہ، ان کا کہیں الحمدللہ، لیکن بات اشارے کی ہے کہ آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ پیارے، اللہ کے پیارے، جنہوں نے عمر لگائی، نتیجہ جب تک آیا نہیں انہوں نے قدم، اور نتیجے سے میری مراد جنازہ ہے۔ اللہ اکبر، پتہ تب چلتا ہے، جیتے جی تو رکھ رکھاؤ بھی ہوتا ہے، منہ دیکھ کے، اب میں تقریر کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے میرا کوئی بیلی میرے ساتھ آیا ہو اور وہ بیٹھ کے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس نے مجھے ساتھ لے کے، اس نے تو کہے نہیں ہوتا تو چاچا بھی کہے کہ سبحان اللہ، اسے پتا ہے راستے میں دھکا دے کے گرائے گا آپ لاہور چلا جائے گا، کیونکہ جو ساتھ آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ 5 روپے والا ہو، کیونکہ اکثر آپ نے اسمبلی کے ممبر خصوصاً وزیر دیکھے ہوں گے، کیونکہ بولتے ہیں بڑے سر سے، خالی ہوتے ہیں گر سے، صرف جب وہ آتے ہیں تو کرائے کے ٹٹو بھی ساتھ لاتے ہیں، اور کچھ تو 10 فی نعرہ 10 پہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ جتنی دیر وزیر صاحب ممبر صاحب تقریر فرماتے ہیں وہ 6 نعرے پہ نعرہ لگاتے ہیں، جب دروازے پہ جاتے ہیں تو سیکٹری صاحب پورا کھاتا فرماتے ہیں، تب نعرے صاحب آپ نہیں سمجھے، یوں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ اس سے بے نیاز، اس سے بے نیاز، کون کیا کرتا ہے، کوئی آہ کرے کوئی واہ کرے، انہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی، وہ نوکر تھے سرکار کے، نوکر تھے سرکار کے، اسی نوکری میں مست ہوئے، تیرے عشق میں جو مست ہوا، کیا بات ہے اس مستانے کی، زندگی بھی کمال اور موت بھی کمال، مرنا دیکھے تو کوئی، حضرت امام احمد بن حنبل جیا شان سے نبی کے قرآن کی نوکری، حدیث کی نوکری کی، یہاں تک کہ قرآن سے اتنا پیار کیا کہ چمڑی ادھیڑ دی گئی، بازو اکھیڑ دیے گئے، اور احمد بن حنبل کا خون بہتا جا رہا ہے، لیکن احمد حنبل نبھا رہا،
بظاہر مغلوب ہے، مظلوم ہے، لیکن وقت جب آخری آیا، میں نے کہا نہ پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ احمد بن حنبل کا آخری وقت جب بیمار ہوئے، اتنی پوچھنے والے آئے کہ حکومت کو فوج لگانی پڑی، کنٹرول کرو لوگوں کو، ابھی تو بیمار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بے قرار سارا سنسار ہے، جب جنازہ اٹھے گا تو عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اب جو جنازہ اٹھا، اس دور میں 8 لاکھ آدمی جنازے میں کھڑا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 8 لاکھ آدمی جنازے میں کھڑا ہے احمد بن حنبل کے، اور ہر بندہ رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ظاہر ہے ادھر آنسو برسے، ادھر ہاتھ اٹھے، تو پھر اس کے درجوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور حیرت یہ ہے 8 لاکھ مرد اور 60,000 عورت، اللہ اکبر۔ خواتین گھروں میں رہ نہ سکیں کہ احمد بن حنبل کا جنازہ ہے، لو سہیلیو دعا میں شریک ہونے چلے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک عالم دین ہے، صاحب یقین ہے، روتی جس کو زمین ہے۔ یہ ایک عالم دین کا جنازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ لوگ جو علامہ عالم کہلاتے ہیں، دنیا میں جیسے تیسے گزارا فرماتے ہیں، لیکن نتیجے تو بعد میں آتے ہیں۔ اسی لیے ہم ان کا عرس مناتے ہیں، بے سمجھ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام محمد کا جنازہ اٹھا، جنازہ ہے، بندہ سو گیا ہے، کفن پہن لیا ہے، رکھ رکھاؤ مک گیا ہے، اب ختم ہو گیا رکھ رکھاؤ، اب وہ گزر گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں مر گئے ہیں۔ اٹھا جو جنازہ، 40,000 کافر کلمہ پڑھ کے پیچھے پیچھے۔ وہ تمہیں خیر ہے، تم کیوں کلمے پڑھتے ہو؟ جیتے جی تو نہ آ سکے، مر کے کیا کرنے آئے ہو؟ ویسے بھی کہتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے لوگیں دی بدنامی دے ترکنو نیوی آیا سفیر دی لاش تے۔ تو جیتے جی تو نہیں آیا، لیکن اوہس قبر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یار من ترکی و من ترکی نمے دانم، کبھی کبھی مجھے ایسی زبان میری زبان پہ آ جاتی ہے جو میرا دماغ سمجھتا ہے شاید آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، چلو نہیں بھی آتی ہے مجھے تو سمجھ بس ٹھیک ہے کہ لوگیں دی بدنامی دے ڈر کنو نیوی آیا سفیر دی لاش تے، نہ دے فاتحہ نہ پھل چڑھا، نہ دے فاتحہ نہ پھل چڑھا، اوہس قبر دہدا تون اے ویخدا تے جا۔ ساری زندگی جو نہ آئے، لیکن جب امام احمد گزر گئے لوگوں نے کہا مر گئے، وہ ڈوبنے والے تر گئے، یہ مرتے کئیوں کو مومن کر گئے پھر مر گئے، تیرے تن پرست یزید ادھر، تیرے من پرست شہید ادھر، اے یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ جنازے کے اندر کیسی تاثیر ہے کہ جنازے کو تک کے
ہمارے ہاں لاہور کے ساتھ ریونڈ شریف ہے، ریونڈ شریف میں 24 لاکھ بندے اکٹھے ہوتے ہیں، سارے کے سارے مطہر ہوتے ہیں، بلکہ متطہر ہوتے ہیں، پورا ٹل لگاتے ہیں، اربوں روپیہ پھڑکاتے ہیں، ایک بھوکے ننگے افریقی کو مسلمان فرماتے ہیں، پوری دنیا میں پھراتے ہیں، نہیں سمجھے؟ اس کو ڈیکوریشن پیس بناتے ہیں، ایک ایک کو بتاتے ہیں اس کے ہانے میں سلمان کیے ہیں، ایک بھوکے کو کلمہ 24 لاکھ نے مل کے پڑھایا، پھر پوری دنیا میں گھمایا۔ تو تم تو بڑے زندے ہو، پر ادھر ایک بندہ ہے جس کا جنازہ جا رہا ہے، کلمے پڑھا رہا ہے۔ ان کو بڑا گھمنڈ ہے، ہم زندے ہیں، یہ مردے ہیں۔ وہ مردار، ذرا تک تو صحیح، آنکھ رکھ تو صحیح، جانے والوں کا مرتبہ چکھ تو صحیح، تک تو صحیح کہ جنازہ ہے اور کافر کلمے۔ لوگوں نے پوچھا او فلاں حضرات، تمہیں کلمہ پڑھنے کا خیال خیریت ہے؟ انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آئی۔ وہ سمجھ کیوں نہیں آئی؟ کہتے ہیں ہم نے سوچا یہ ہے کہ یہ تو چھوٹا محمد ہے، جس کی یہ شان ہے، وہ مدینے والا بڑا محمد کیسا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ ابھی میرے بھائی حضرت صاحب نے نعرہ لگایا فیض محدث اعظم۔ محدث اعظم کا فیض کیا ہے؟ ساری زندگی مدنی کی باتیں بتاتے رہے، ساری زندگی اقوال رسول سناتے رہے، اس رنگ میں خود رنگ کے کئیوں کو رنگ چڑھاتے رہے، کئیوں کی چنریاں رنگ گئے، کئیوں کی چنریاں رنگ گئے، اور ایسا رنگ کہ جب مرد درویش بازار میں آتا تھا، پر لیلا کے والوں کو بھی لگ پتا جاتا تھا کہ مدنی کا شیر آ رہا ہے۔ صرف صورت تک کے تیسری کمپنی بھی کہتی تھی شکل بتاتی ہے، دوسروں نے کہا بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ تو چپ تھا، جب بولتا ہوگا موتی رولتا ہوگا، جب گرہیں کھولتا ہوگا پھر کیسے کفر ڈولتا ہوگا جب وہ بولتا۔ یہ تو آپ جتنے علماء بیٹھے ہیں ان کے مناظروں کی روداد پڑھیں اور ان کی پڑھانے کا انداز دیکھیں، اور پھر غیرت و حمیت کا پیکر اعظم دیکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ بیٹھے ہوں ریل میں، اور ریل میں ریل پیل ہوتی ہے، کیوں جی؟ آج کل تو ماشاءاللہ ہماری مشرف حکومت نے ریل کو پیل دیا ہے، گجراتیوں نے گوجراتی، نرے برساتی، آج کل یہ مینڈک بھی ٹر ٹرا رہے ہیں، لیکن خیر اللہ تعالی کرم فرماوے، شالا مشرف نو کتے دریائے چلائے جاوے تے اے پھر واپس تشریف نہ لے آوے یا اپنے ابے امریکہ کل جاوے، تو تسی آمین نہ کہنا کہ قبول نہ ہو جاوے۔ لیکن میں بات یہ کر رہا تھا میری جان کہ وہ اللہ کا پیارا ریل میں ہو، اور کوئی، اور ریل میں فیصل آباد لیل پور نہیں، کسی اور نگر،
کوئی بے ادب گستاخ آوے اور ٹیسٹ کے لیے ہاتھ بڑھاوے اور ہجوم میں لوک چھپ کے آوے کتھے پتہ لگنا جاوے سارا ہجوم اسے سمجھ نہ پاوے اور جب ہر کوئی ہاتھ ملاوے مرشد میں خانہ سب کو چپ کر کے ہاتھ پکڑاوے اب رخ ادھر ہاتھ ادھر مگر جب بے ادب ہاتھ انگلی سے ایسے آیا پتہ نہیں کس نے بتایا ایسا جھٹکا عشق نے لگایا لگتا ہے کوئی بجلی کوند گئی دل پھڑکا لگ گیا دھڑکا ایمان کے اندر ہوا کھڑکا کہ کوئی ہاتھ پلید ہے کوئی اولاد یزید ہے یہ ایک بار نہیں کئی بار جانتا ہے سارا سنسار اس مرد نے عثمان غنی نے تو یوں بولا تھا کہ جب سے یہ ہاتھ مدنی کے ہاتھ پہ ٹکایا ہے پھر پلیدی سے مس نہیں فرمایا ہے کہ ہاتھ یار کے ہاتھ میں آیا ہے لیکن اس مرد حر نے دنیا کو بتایا جب سے اس سے آنکھ لڑی ایسی تاثیر چڑھی پھر نظروں میں کوئی بات نہ چڑھی ایسی اس سے آنکھ لڑی اتنی ایمان کی حرارت کہاں ملتی ہے ایمان کی روشنی کہاں ملتی ہے کون سی دکان ہے جہاں یہ سودا نقد ملتا ہے ہاں ذالک فضل اللہ ہے یؤتی ہے من یشاء جب اللہ کرم فرماتا ہے تو فراست و بصیرت کا دروازہ کھل جاتا ہے ورنہ ساری زندگی دیوبند پاس کر کے بھی بندہ رول جاتا ہے اس لیے کہ ان پیاروں نے ادھر کتاب کو پڑھایا ادھر صاحب کتاب کے مکھڑے سے نظر کو ٹکایا جو نہ تھا یاد وہ یاد آیا یہی فیصل آباد ہے یہاں ایک کتب خانہ تھا اور کتب خانے پہ بھی ان کا آنا ظاہر ہے کہ جو بندہ جس محکمے کا ہوتا ہے اس محکمے میں آنا جانا جرنل سٹور والے کسی نہ کسی جرنل سٹور پہ مل جائیں گے کپڑے والے شاہ عالمی نہیں وہ کون سی مارکیٹ ہے فیصل آباد نہیں لاہور دی پہ گال کر اعظم کلا تھا ادھر آپ کو کسی نہ کسی گلی میں مل جائیں گے علماء فیصل آباد سے جو چلے یا جامعہ نعیمیہ یا حزب الاحناف یا جامعہ نظامیہ یا پھر داتا صاحب تو پھر ہے ہی ہے مشترکہ کھاتا ہے جس کا نام داتا ہے جو بھی آتا ہے وہاں ضرور جاتا ہے یہ ایک مشترکہ کھاتا ہے کامن پوائنٹ گئے تھے سودا لینے سویرے کی نماز داتا صاحب اللہ اکبر وہ تو سودا لینے آیا ہے اس نے کہا کہ آم کے آم گٹھلیوں کے دام جن کے نزدیک مزارات پہ جانا حرام ان کو بھی پڑا جو کام وہ بھی حرام حلال ہے عجیب قسم کا خیال ہے تو یہ بھی معاملہ ہے کہ اب حضرت جن کے ہم عرس منا رہے ہیں وہ کتب خانے پہ جا رہے ہیں پر کتب خانے اس وقت اب تو چشتی کتب خانہ قادری کتب خانہ رضوی کتب خانہ یہ ہم تھوڑا سا بعد میں بیدار ہوئے پہلے کچھ بیزار ہوئے پہلے پرلی کمپنی کے تھے کتب خانے اور وہ تھے اکثر شیطان کے نانے شیطان تو پیچھے ہوتا ہے اور نانے
وہ تو جڑ ہوتے ہیں. حضرت جو گئے اس نے دیکھا کہ آج وہ حضرت بڑے ہیں, آج ہمارے ہتھے چڑھے ہیں اور 2 4 6 6 من کے بندے کھڑے ہیں. ماشاءاللہ, نہیں سمجھے؟ ظاہر ہے اب تک کہ ایک دوسرے کو مسکرا کے کہتے ہیں کہ بریلی. خیر جو کچھ بولا. اب وہ جو بڑا چیئرمین تھا چوروں کا, اس نے کہا میں بولوں گا, تم صرف رولا پانا. بولوں گا میں. ظاہر ہے جو بندے کوے کثرت سے کھاتے ہیں وہ بہت ہوشیار کہلاتے ہیں, کیونکہ کثرت سے شور مچاتے ہیں. اور ہمارے حضرت چپ کر فقیر گزر جاتے ہیں اور پیچھے والے شور مچاتے ہیں, یہ خیرات مانگ کے چلے جاتے ہیں. اب حضرت وہاں پہنچے کہ یہ کتاب ان کا تھا اپنا حساب. کہنے لگے حضرت جی ایک حضرت جی ایک خاص ڈیل ڈول ہوتا ہے, اعلی من السکر, شکر سے میٹھے اور بچھو سے تیز. حضرت ایک سوال ہے. آپ نے کہا تیرا کیا خیال ہے, پوچھ. آخر یہ بھی کس کا غلام کھڑا ہے؟ سنیوں کا امام کھڑا ہے. اللہ اکبر. پوچھو. کہا آپ کا سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور کو ذرے ذرے کا علم ہے. آپ نے کہا الحمدللہ. سبحان اللہ, ٹھنڈ پڑ گئی. الحمدللہ. اپنے نبی کی شان بیان کر کے کلیجا. الحمدللہ. اب کہنے لگے کوئی دلیل. فرمایا قرآن سے دوں یا حدیث سے؟ ظاہر ہے بول رہا ہوں ایک خبیث سے, تو پھر دلیل دینی پڑے گی حدیث سے. کس سے دلیل دوں؟ اب اس نے کہا, کہنے لگا حدیث سے. آپ نے فرمایا سوال ذرا دہرائیے. اب اس نے سوال دہرایا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حضور کو ذرے کا علم ہے؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ. اس ظالم نے اہانت آمیز طریقہ اپنایا. تنکا پڑا تھا میز پہ, اس کو اٹھایا. کیا فیصل آباد کے اس بازار میں میرے کتب خانے کی میز پہ پڑے ہوئے اس تنکے کا بھی نبی کو علم. مرد قلندر جوش میں آیا. جوش میں آ کے دل جو چاہا کہ میں تیرے منہ میں جبڑوں میں ہاتھ ڈالوں اور چیر کے تجھے بازار میں دھر دوں, لیکن آواز آئی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. آئی یاد, گردن جھک گئی, گل مک گئی. عشق آنسو لایا, اندر بھا بھڑکی. اس کو کہتے تونے جو دریا نوش ہن, پرجوش تھی خاموش ہن, اسرار دے سر پوش ہن, سامت رہن مارے نبک آہن, قلندر روز و شب. محمد کا قلندر ہے, علم کا سکندر ہے, سامنے اگرچہ بندر ہے. ظاہر ہے جو نبی پہ چوٹ کرے اسے بندر ہی کہا جائے گا, اور کیا کہا جائے گا. اس نے کیا کہا کہ یہ جو تنکا ہے میری میز پہ, ویسے آپس ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ اتبار ہے. تسی ہمیں ستے بھی رہو تے سانو کی. ہم نے تو حضرت رضوی صاحب نے فرمایا تو عام ہی ضرور کتھے تقدے رویے تے صرف زیدی صاحب آون تقریر فرماون تے او پہ جاون تے تجسی. میں نے عرض کیا تھا, میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میں سر شام آؤں گا, میں نے کہا میں ٹھیک وقت پہ سورج میرا فیصل آباد میں غروب ہوا ہے, میں
یہ سجے کھبے نیڑے تریڑے رہا ہوں کہ آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں، ایسے بھی حالات نہیں۔ اور خصوصاً بزرگ جو ہمارے علماء ہیں وہ ہمارے سر کا تاج، اب تک ہے ان پا ہم پہ راج۔ کیا بات۔ اب تن کا اس بے ادب نے اٹھایا اور اٹھا کے کہا کیا اس کا بھی علم ہے؟ آپ پہلے وہ جوش، پھر وہ ہوش، پھر آپ نے کہا حدیث سمجھتے بھی ہو؟ اس نے آگے سے کہا ہوگا 30 سال سے پڑھا رہا ہوں۔ فرمایا ظاہر ہے بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری 107 آتا ہے انہیں، بخاری نہیں آتی۔ پڑھا ٹھیک ہے، تو نے پڑھا ہوگا، تجھے کوئی اور مغز میں چڑھا ہوگا، تو کسی اور کے ساتھ رستے میں اڑا ہوگا، لگتا ہے عزازیل رستے میں کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، اچھا تو یہ حدیث بھی کہیں پڑھی ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا ہے جو کچھ رب نے بنایا ہے ہر چیز اس جہان کی مجھے پہچانتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا ہاں ہاں، وہ اتنی بڑی ہاں؟ کہاں؟ فرمایا کہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا اب ذرا زور دے کہ نبی فرما رہے ہیں ہر چیز جہان کی جانتی ہے کہ میں رسول ہوں اللہ کا۔ کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اب تو ہی انصاف کر کہ تن کا یہ جو ہے یہ بھی جہان کی شے میں سے ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے۔ فرمایا پھر اس حدیث کی روح سے اس تنکے کو پتا ہے کہ حضور رسول برحق ہے۔ اب لگا لرزا، پورا ہو گیا سارا قرضہ۔ فرمایا بول۔ کہنے لگا حدیث سے تو ہوا کہ اس تنکے کو بھی پتا ہے۔ فرما کاندھے پہ رکھا ہاتھ۔ فرمایا اب بول۔ لائل پور کے کتب خانے کی میز پہ پڑے ہوئے تنکے کو تو خبر ہو کہ مدینے والا ہے، اب بتا تنکے کا علم زیادہ ہے یا نبوت کے شاہکار کا، مدنی سرکار کا؟ اب جو دماغ میں لگی وہیں ہاتھ نیچے گئے، آہ کر کے کہا کہ حضرت ہم نے پڑھا، پڑھانے والوں نے پڑھایا، سلفیات دیوبند پاس کر کے آیا، پر جس طرح آپ نے سمجھایا ہے ایسے کسی نے آج تک نہ پڑھایا ہے۔ کیا سمجھے میری جان، یہ ہیں وہ مدنی کے مہمان۔ یہی تھا جہان پر آپ کبھی بن سنور کے جو آ گئے تو بہار حسن دکھا گئے، میرے دل کو آگ لگا گئے، ایک نیا شگوفہ کھلا گئے۔ یہاں تھے تو یہ عالم تھا، گزر گئے تو پھر عالم۔ کبھی جنازہ دیکھا تھا حضرت کا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دھوپ چڑھی ہے اور صاحب نظر لوگ کوئی بھاگ کے کدھر جا رہے ہو؟ کہ بارش ہے۔ دوسرے کی ہنسی نکل گئی، کہا بارش تو نہیں۔ اس نے کہا یہ دیکھ کنیاں۔ اللہ اکبر۔ تیسرے بزرگ نے آواز دی کہ یہ جو بارش ہے ٹھیک فرما رہے ہیں پر وہ والی نہیں ہے، وہ والی ہے۔
نہیں سمجھے ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور سرکار دو عالم بیٹھے تھے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی سر پہ سرکار کی چادر جو آئی، بی بی بولی سرکار کتنی تیز بارش ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں بی بی نے کہا حضور بارش ہے، ہنس پڑے سرکار، فرمایا چادر اٹھا دو، سر سے اتاری۔ عجیب بات ہے، ابھی بارش، ابھی بالکل چٹا۔ سرکار مسکرائے، فرمایا یہ ہماری چادر جو سر پہ پڑھی نگاہ کسی اور عالم میں جاڑی۔ کیا مرد تھا، کیا فرد تھا، کیا اللہ کے پیارے تھے۔ زندگی بھی کمال ہے، موت کا اپنا حال ہے۔ جنید بغدادی کا جنازہ ایسے پڑا ہے اور آپ کی آنکھیں بند، مٹھیاں بند۔ آیا جو غسل دینے والا، اس نے کہا پہلے مٹھی کھولے پھر پانی ڈالیں گے۔ جب مٹھی کھولے وہ نہ کھلے، اب جب زور سب نے لگایا ہاتھ بند۔ آواز آئی جو ہمارے نام پہ انگلیاں بند ہوں گی وہ ہمارے حکم سے ہی کھلیں گی، تم کھول نہ پاؤ گے، جنید جی ایسے ہی جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ پتا چلتا ہے پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ مولانا رومی کا اٹھا جنازہ، بادشاہ بھی جنازے میں جا رہا ہے۔ یہودی تورات اٹھا کے روتے تھے، عیسائی انجیل اٹھا کے روتے تھے، مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن۔ بادشاہ نے یہودیوں کو دور ہٹایا، عیسائیوں کو بلایا، کہا جنازہ ہمارا روتے تم ہو۔ پوچھو علماء سے وہ تم کیوں روتے ہو؟ تباہی ہمارے گھر کی اور آنسو تمہارے نکل رہے ہیں۔ یہودی بولے رو کے، کہا بادشاہ رومی تمہارا کیا لگتا تھا؟ کہا ہمیں تو محمد عربی کی باتیں بتاتا تھا، ہمیں تو محمد عربی کا مکھڑا نظر آتا تھا۔ یہودیوں کے علماء روئے، کہا تمہارے لیے محمد تھا، ہمارے لیے موسیٰ تھا۔ عیسائیوں نے کہا ہمارے لیے عیسیٰ تھا۔ اے محمد عربی کے غلام کا جنازہ، صبح اٹھا جنازہ، دوپہر کو جس چارپائی پہ جنازہ تھا گھوم گھوم کے چوم چوم کے پھٹے کڑکنے لگے، جنازہ رکھا گیا، دوسرا تابوت تیار ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ ہماری کمپنی کا بھی کبھی جنازہ دیکھا ہے، اس جگہ پہ جہاں 5-6 دعا مانگنے والے بھی ہوں، ادھر جنازہ ٹکایا، ادھر ٹھک سے اٹھایا کہ کتے کوئی دعا نہ مانگ لوے، بدبخت بخشیا نہ جائے۔ اتنی تیزی سے اٹھاتے ہیں، گھنٹے میں پکڑ کے دباتے ہیں، کچھ دفناتے ہیں کچھ دباتے ہیں۔ یہ دبا کے آتے ہیں اس لیے کہ کہیں کوئی اللہ اکبر کی صدا نہ آ جائے، کہیں اللہ کا ترانہ نہ آ جائے، کہیں دعا کے لیے کوئی۔ لیکن جن کے جنازے ہوتے ہیں، دوپہر ہو گئی، رومی کا جنازہ راہ میں ہے، شام ڈھلی، جنازہ قبرستان پہنچا۔ کیا سمجھے؟ اور آخری وقت جو تھا رومی کا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، رومی کا آخری وقت تھا۔ مولانا حسام الدین سارے علماء آ کے سرہنے بیٹھے، اللہ رومی کو شفا دے، اللہ رومی کو شفا دے۔ رومی اٹھ بیٹھا رو کے، کہا مجھے دوست بن کے بد دعا نہ دو، یار بن کے دغا نہ دو۔ واہ، ان کی زندگی بھی الگ ہے، ان کی موت بھی الگ ہے۔ وہ ساری دنیا شفا مانگتی ہے، تو کیا مانگتا ہے؟ رومی نے کہا ظالمو یار کیسے ہو، دلدار کیسے ہو، شفا مانگنے چلے آئے ہو۔ کہا کیا مانگے؟ وہ ظالمو
ایک پردہ بیچ میں اڑا ہے، پردے کے پیچھے یار کھڑا ہے، پردے کے پیچھے یار کھڑا ہے، پردہ جب اٹھ جائے گا نور نور میں نور ہو جائے گا، سارا مسئلہ دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات۔ بلے شاہ اسا مرنا نہیں، اے مر گیا کوئی اور، اس لیے زندگی تو گزر ہی جاتی ہے لیکن پتہ تب چلتا ہے بھرے آؤ صدا جانیے۔ آج بھی یہ جو حضرت رضوی صاحب نے سارے علماء نے ان بزرگوں کا عرس منایا ہے، آخر انہوں نے خط تو نہیں بھجوایا ہے، اپنے من سے منایا ہے، کچھ یاد آیا ہے، کچھ تو یاد آیا ہے۔ کسی نے ٹھیک فرمایا ہے، کہا اہل چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے، ہر شاخ پہ انگلی کے نشان چھوڑایا۔ اللہ اکبر۔ کیسے بھول سکتی ہے دنیا، کس طرح کوئی بھولے گا؟ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑایا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجدد الفسانی آخری وقت آیا، اسرائیل آیا، روح لے گیا، سو گئے چارپائی پہ، نہلانے والا غسل دینے والا آیا، آپ نے ہاتھ یوں رکھے ہوئے، ایسے ہاتھ قیام میں ایسے رکھے ہوئے، نہلانے والا غسال جو آیا اس نے ہاتھوں کو اٹھایا، ایسے ساتھ ٹکایا، آپ نے آرام سے اٹھایا، پھر قیام فرمایا، اس نے پھر اٹھایا، اس نے سمجھا حادثہ ہے، اتفاق ہے کہ ہاتھ کھلے پھر جڑ گئے، آپ نے پھر ہاتھ اٹھا کے قیام فرمایا، اس نے تیسری مرتبہ کھولے، آپ نے پھر قیام کیا، بھاگا آ کے کہا وہ حضرت محمد سعید صاحب پچھلے جمعے آپ نے تقریر کی تھی کہ زندگی کی علامت ہوتی ہے آنکھ اٹھے، ہاتھ پھیلے، پاؤں ہلے، بندہ زندہ ہوتا ہے، تو تمہارا بابا تو زندہ ہے، میں ہاتھ کھولتا ہوں وہ پھر جوڑ لیتا ہے، تم کہتے ہو مر گیا، میں کہتا ہوں زندہ ہے۔ چیخ نکل گئی، فرمایا بزرگا تو جا نہلا غسل دے، پر مسئلہ تو بتاؤ مجھے، کہا جاتے جاتے مانگ گئے تھے خدا سے، مولا جیتے جی ہر کوئی نبھاتا ہے، ہمیں توفیق دینا کہ مر کے بھی نبھائیں گے، مر کے بھی نبھائیں گے، جب تیرے دربار میں آئیں گے ہاتھ جوڑ کے آئیں گے، نماز کے عالم میں قیام میں آئیں گے، یعنی چٹے رنگ دا باداموں سی، اللہ اکبر، او چٹے رنگ دا باداموں سی، جیوں دیاں میں نوکر مویا مٹی بھی غلام سی، او مویا مٹی بھی غلام ہو۔ اب آپ آج تشریف لائے، پیغام یہی ہے، عرس کا پیغام، جیسی زندگی ویسی موت، زندگی ہوگی خلیل کی طرح، موت بھی آئے گی تو ناز سے آئے گی، موت بھی آئے گی تو بس یہیں پہ نمرود کوئی چھوٹا سا آدمی تھا، پوری روئے زمین کا اکیلا بادشاہ، ایک بندے کے سوا سارے اسے مانتے تھے، ویسے نہ بھی مانے تو وہ تو ہمارے چاچا مشرف صاحب سارے چھتر لئی کھڑو تھے، پر وہ بھی آکڑیا بیٹھے، وہ دے مار کے بھی کھاؤ، مطلب تو یہی ہے نا، ہر ایک نے
بلکہ اگر آپ کو بھی موقع ملے تو آپ بھی ثواب کی خاطر دو چار ضرور کھڑکا آئیں گے کہ چلو مفت کا کھاتا ہے تو بھی ثواب کمائی جا۔ اور مجھے لگ یہ رہا ہے اب دونوں نے پستول تو پکڑ رکھے ہیں، اگر ان کا وار ہو گیا نا ہماری جمہوریت نواز کا تو پھر سارے ثواب کمائیں گے۔ ابھی تو تھوڑے ہیں ثواب میں شریک، پھر سارے فاتحہ شریف کے لیے سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے کہ یا اللہ اس کو ادھر پہنچا، کوئی کہے گا ادھر پہنچا، لیکن سب کو مرنے دو، پھر ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا، سب کو لے بھی گیا امریکہ تو لکیر کو چھتر مارتے رہیں گے۔ اتنی دشمنی بھی ہو سکتی ہے، مگر اس سے جو کمزور ہو جائے، مگر جو ظالم ہو بھی بادشاہ، ہو صدر، ہو طاقتور، اور ایک بندہ پوری زمین پہ اس کا انکاری، باری سارے اقراری، مگر آئی جو موت، میں نے کہا نا بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، آیا جو آخری لمحہ اسرائیل آیا، دور سے لگائی صدا، بڑا آرمی والوں نے روکا، بڑا پولیس نے روکا، پر اسرائیل کو کون روکے؟ عشقاں مشکاں تے دریاواں کون چھپائے ڈکے؟ اب کون روکے اسرائیل کو؟ اسرائیل جو آیا دور سے نسخہ سنایا، اس نے کہا بادشاہ اگر ہمیشہ رہنا چاہتا ہے صدارت کی کرسی پہ تے میرے نال مک، ہمیشہ دا نسخہ بھاویں پیر زادہ دے تے بھاویں حرام زادہ ہی کیوں نہ دے، پھر بھی قبول ہوتا ہے، پر ہمیشہ کا نسخہ ہمیشہ رہے بندہ کرسی پہ۔ سنا جو نمرود نے ہمیشہ کی بات، اس نے کہا سارے پیچھے ہٹو، حضرت کو آنے دو۔ اب جو فقیر آیا اس نے تو جو بھینس نہیں ملتی نا اس کو سبز چارہ دکھاتے ہیں، پھر آپ پہ کام چلاتے ہیں۔ اب اس نے تو سبز چارہ دکھایا کہ ذرا یہ ہٹے میں اس سے بات کروں، اس کی اصلیت ظاہر کروں، سارے ہٹے، آگے فقیر آیا، کہا سر نیواں کر، نمرود نے سر جھکایا، اس نے کان میں منہ رکھ کے فرمایا انا ملک الموت۔ اللہ اکبر۔ سارے نشے کافور ہو گئے، سارے کھاتے دور ہو گئے، اب لگا تڑپنے، ایک منٹ کی اجازت دے۔ اسرائیل نے کہا ترس تو بڑا آتا ہے پر مجبوری ہے، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ مجبوری ہے، میں آڈر کا پابند، رکھ کے جو مارا ایک صداقت کا تھپڑ، سوکھی لکڑی کی طرح، سب سے پاورفل صدر دنیا کا، تڑپ کے زمین پہ پھڑک رہا تھا، اوقات سامنے آ گئی تھی، اور اسی دنیا میں اسی موسم میں خلیل کے ڈیرے ڈالے اسی فقیر نے پھیرے۔ پہلے آتے ہی کیا کہا السلام علیکم، واہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، ادھر آیا نہ دعا نہ سلام، ادھر آ کے پہلے سلام پھر کلام، السلام علیکم یا خلیل اللہ وعلیکم السلام۔ اب کیسے آئے ہو؟ بہت ضروری، فرمایا پہلے رک، ضروری کام بعد میں ہوتے رہیں گے۔ اسرائیل ایک بات بتا، تو جو آتا ہے اپنے پرائے کا بھی کوئی خیال رکھتا ہے یا؟ اس نے کہا حضور جب وہ رکھتا ہے میری طاقت ہے میں نہ رکھوں؟ کہاں من دون اللہ، کہاں غیر اللہ، کہاں رسول اللہ؟ اللہ اس نے کہا میں کوئی اندھا ہوں، میں کوئی دماغ کا گندا ہوں، میں فرق کیوں نہ رکھوں؟ اس نے رکھا میں بھی۔ اچھا تو ذرا غداروں کی روح کیسے نکالتا ہے، روپ دکھا، اور وفاداروں سے کیسے ملتا ہے یہ بھی رنگ دکھا۔ آیا کسی کام کو تھا لگ، جیسے میری تقریر پتہ نہیں کرنی کیا تھی، جوڑ کس کو گیا ہو۔
خیر وہی حال میرے والا اب شروع ہوا، کہنے لگا کہ جناب ذرا ادھر منہ فرمائے پھر دیکھے، اب ایسے جو کیا، رنگ جو وٹایا اور غداروں کی روح نکالنے والا روپ بنایا، ایسے جو حضرت ابراہیم نے دیکھا، لرزہ بدن، کہا منہ چھپا، اتنی وحشتناک شکل ہے تیری، اگر خدا جہنم میں نہ ڈالے تو اس روپ میں آ جائے، یہی جہنم بڑا ہے۔ ذرا وفاداروں کے پاس کیسے آتا ہے، اب جو رنگ بدلایا، سامنے جو آیا، جناب خلیل نے جو ایسے دیکھا، نظر اٹھی اڑ گئی، حسن اسرائیل سے لڑ گئی، اللہ ٹک ٹک دی دم، دم نہ کشی دم، نگاہ واپس پلٹنا بھول گئی، وہیں پہ لگی ہوئی ہے۔ اسرائیل نے کہا حضور، کہا خلیل اللہ نے، اسرائیل قسم اللہ کی اتنی غضب کا سونا ہے تو، اگر تو اس رنگ میں آوے پھر بے شک تو ہاتھ نہ بڑھاوے، بندہ تے تینو تک کے ہی مر جا، اتنا سونا تو غضب کا ہے، ہائے ہائے اتنا سونا۔ خیر یہ تو پھر وفاداروں، ایتھا النفس المطمئنہ، جب پیاروں کے پاس آتا ہے پھر ہاتھ نہیں لگاتا ہے، دور سے سناتا ہے، ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، او پردیسیا چھڑ پردیس، لوٹ کے آ جا اپنے دیس۔ اللہ اکبر۔ او جی مینو یاد آیا، میں تے کم آیا سا، میں نہیں اسرائیل آکھ رہا سی۔ اسرائیل نے کیا کہا، میں تو جناب خلیل، آپ نے تو باتوں میں لگا لیا، میں تو کام آیا۔ کہا بول، وہ جناب میں تو آیا تھا کہ آپ کا وقت ختم ہے، موت کا تحفہ حاضر ہے۔ خلیل اللہ نے جو سنا موت لایا، اڑ بیٹھے کہنے لگے یہ کیا تماشا ہے، اپنے کو بھی مارتے ہو، بیگانوں کو بھی مارتے ہو، پہلے یار بناتے ہو پھر یار مار بن جاتے ہو، یہ کیسی ہماری یاری ہے، یہ کیسا دوستانہ ہے، عجیب زمانہ ہے۔ یار نے پیغام بھیج دیا، قاصد بھیجا موت کو، واپس جاؤ۔ اس نے کہا جناب آج پہلی مرتبہ کوئی بول رہا ہے واپس جا، ورنہ ہم جب آتے ہیں نہ دعا نہ سلام، ہماری ڈکشنری میں یہ ہے ہی نہیں، ہم آتے ہیں لاکھ لاکھ کو پھڑکاتے ہیں، اور جو زمین پہ ذرا اکڑ جاتے ہیں ہم اوپر ہی لے جاتے ہیں، نہیں سمجھے، جو زیادہ اپنی وردی کا دکھلاتے ہیں ہم نہ آسمان نہ زمین، وچکار میں پار۔ اس لیے ہمیں آج تک کسی نے یوں نہیں کہا واپس، پر آپ ہو، کرم فرماؤ، یوں خالی نہ بھجواؤ، کچھ تو وزاداری سے کام لو، کچھ بولو، کیا بولوں، کچھ بولو کیا بولوں، کہا جا بولوں سے، حل رأیت خلیلا یمیت خلیلا، کیا یہ بھی کبھی ہوا کہ یار نے یار مارا؟ کیسا میرا یار ہے، خلیل ہے، کیسا تو میرا جلیل ہے کہ نہ کوئی دعوت نہ دلیل ہے، یہ کیسا مسئلہ، موت دیتے ہو یاروں کو، بول اسے۔ اسرائیل نے کہا چلو بات تو ہوئی نا، واپس جا رہا ہے، بولو کبھی گیا واپس؟ نہیں گیا، پر کہیں کہیں جاتا ہے۔
جب مسئلہ یاروں کا آتا ہے پھر مسئلہ ٹل جاتا ہے، کھاتا رل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، پلٹ کے جا رہے ہیں واپس۔ مولا آج جس بندے کے پاس تو نے بھجوایا اس نے یہ سنایا، اوپر وہ رب رب ہے، مالک مالک ہے، کہا بول اسے۔ مولا کیا بولوں؟ کہا بول اسے کہ حل رأیتا محبن یکرہ لقاء حبیبہ، کہ خلیل کبھی ایسا بھی ہوا کہ یار یار کو ملاقات کے لیے بلاوے اور یار ملنے سے انکار کر جاوے۔ یہ کیسی تیری میری دوستی ہے؟ موت کا تو فقط بہانہ ہے، اصل تو ملاقات کا نشانہ ہے۔ پر کیسا تیرا میرا یارانہ ہے، تو یگانہ ہو کے بنا بیگانہ ہے۔ ہم نے تو بس موت کا بیچ میں سے پردہ بنایا ہے، ہم تو موت کا پردہ اٹھاتے ہیں، یار سے یار مل جاتے ہیں۔ علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں مرگ مومن چیست ہجرت سوئے دوست، ترک عالم اختیار کوئے دوست۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جو سنا چیخ نکل گئی، نکلا آنسو کا طوفان، گردن جھکا کے کہا اسرائیل دیر نہ کر، دیر نہ کر، ہاتھ اٹھا رکھ کلیجے پہ چیر سینہ، نکال روح، ہم یاروں کی صف سے نکلے جاتے ہیں۔ صدقے تیرے جب یار مکھ موت کے آئینے میں دکھلاتا ہے پھر موت عید ہوتی ہے، کیونکہ موت میں یار کی دید ہوتی ہے۔ غلام فریدہ لکھ عید منے سا، جنا بچھڑے مل سن ماہی۔ یہی عرس کا فلسفہ ہے کہ ہم عرس کیوں مناتے ہیں، کیونکہ جس دن یہ بزرگ جاتے ہیں ادھر سے جاتے ہیں، ادھر سائیں پردہ اٹھاتے ہیں، جب دیدار کی چس پاتے ہیں پھر ادھر کا آنا بھول جاتے ہیں۔ یعنی جب ان کو ہوتی ہے اس کی دید، وہ موت کا دن بن جاتا ہے عید۔ مگر اسے کون سمجھے یزید پلید، اس مسئلے کو جانتا ہے فقط فرید۔ وہ کہتا ہے اٹھ فریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا، شاید کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جا۔ وج گئے نے دو تے آواز پیاندی ہے بھائی جی تھے ہی کھلو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے، محدث اعظم کیسٹ۔ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء، اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے۔ تشریف جدو لے کے جایا کرو، یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندہ ہے، مسلک حقہ دی خدمت بھی